بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور بیٹیاں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے بارے میں بہت کم مسلموں کو یہ پتہ ہے کہ ان کے کتنی بیٹی اور بیٹیاں ہیں یا ان کے نام کیا ہیں۔ چلیے آج جان ہی لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی بیٹیاں۔ نبی کی بیٹیاں 4 تھیں اور وہ سبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ سے تھی اور سب کی پیدائش مکہ میں ہوئی تھی۔ پہلی بیٹی حضرت زینب اللہ کے رسول کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ وہ پیدا ہوئی جب اللہ کے نبی کی عمر 30 سال تھی۔ زینب کا نکاح اپنی خالہ کے بیٹے ابو العاص بن ربی سے ہوا۔ زینب نے اسلام اپنی ماں خدیجہ کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئی، لیکن ان کے شوہر ابو العاص ابھی بھی مکہ کے کافروں کے ساتھ تھے، اس لیے وہ لوگوں کے ساتھ مدینہ ہجرت کر نہیں پائیں۔ جنگ بدر میں کافروں کے ساتھ ابو العاص قید ہو کر آئے اور جب رہا ہوئے اسی وقت وہ نبی سے یہ کہہ کے گئے تھے کہ وہ زینب کی ہجرت کی اجازت دے دے گا۔ اسی وجہ سے مدینہ جانے کو تیار ہوئی، لیکن حبار بن اسود نے ایک نیزہ تان کر مارا جس سے حضرت زینب نیچے گر گئی اور ان کا حمل ساکت ہو گیا، لیکن وہ کسی طرح مدینہ اپنے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئی اور پھر ان کا انتقال 8 ہجری میں ہوا۔ انہوں نے اپنی پیچھے ایک بیٹی امامہ کو چھوڑا اور ابو العاص جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تب کافروں نے اس بات پر ان کو بہت اکسایا کہ وہ زینب کو طلاق دیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور پھر سیدہ زینب کے مدینہ جانے کے کچھ دنوں بعد وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ دوسری بیٹی رقیہ۔ حضرت رقیہ کی پیدائش اس وقت ہوئی جب نبی کی عمر 33 سال تھی۔ ان کا نکاح مکہ میں حضرت عثمان بن عفان سے ہوا تھا، جب مکہ کے کافر ایمان والوں کو تکلیف دینے اور ان پر ظلم کرنے میں حد پار کر رہے تھے۔ تب دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمانوں کے ساتھ حبس میں رہنے چلے گئے۔ حبس میں اس چھوٹے کو ایک بیٹے کا تحفہ اللہ نے دیا جس کا انہوں نے عبداللہ نام رکھا۔ جب بدر کی جنگ ہوئی اور اللہ کے رسول بدر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت حضرت رقیہ بیمار تھی۔ ان کی تیمارداری اور دیکھ بھال کرنے کے لیے ان کے شوہر حضرت عثمان کو مدینے میں چھوڑ دیا تھا، اس لیے حضرت عثمان لڑائی میں شامل نہیں ہو پائے، لیکن اسی بیماری میں رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ جس وقت حضرت زید بن حارث جیت کی خوشخبری لے کر مدینہ آئے تھے، اس وقت حضرت رقیہ کو دفن کیا جا رہا تھا۔ ان کے بیٹے عبداللہ اپنی ماں کے ساتھ 2 سال تک زندہ رہے۔ ان کی عمر 6 سال تھی کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تیسری بیٹی ام کلثوم۔ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول نے اپنی دوسری بیٹی کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ سے 3 ہجری میں کی، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ کو جن نورین تو نوروں والا بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن ان کے نگاہ میں اللہ کے رسول کی 2 بیٹیاں آئیں، ایک ایسی نعمت جو کسی دوسرے کے پاس نہیں تھی، لیکن 9 ہجری میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کے کوئی بچے نہیں تھے۔ ام کلثوم کو ان کی بہن رقیہ کے بغل میں دفن کر دیا گیا تھا۔ چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ۔ فاطمہ اللہ رسول کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ زہرا اور بطون یہ دونوں آپ کے لقب تھے۔ ان کا نکاح بدر کے واقعے کے بعد احد سے پہلے اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ سے کر دیا تھا۔ حضرت فاطمہ کی 5 اولادیں ہوئی۔ نمبر 1 حسن، نمبر 2 حسین، نمبر 3 محسن، نمبر 4 ام کلثوم اور نمبر 5 زینب۔ سوائے حضرت فاطمہ کے کسی اور صاحبزادی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا سلسلہ نہیں چلا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں، حضرت فاطمہ بات چیت میں بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد رمضان 11 ہجری میں حضرت فاطمہ نے انتقال فرمایا۔ اللہ کے رسول کے بیٹے۔ سب سے پہلے بیٹے قاسم۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا جو حضرت خدیجہ سے تھے۔ جب وہ پاؤں پر چلنا سیکھ گئے تھے اور 2 سال کے تھے تبھی ان کا انتقال ہو گیا۔ دوسرے بیٹے عبداللہ۔ عبداللہ کو طیب اور طاہر کا نام بھی دیا گیا تھا۔ ان کی پیدائش نبوت کے 8ویں سال مکہ میں ہوئی تھی اور مکہ میں ہی وفات ہوئی۔ انہی کے انتقال پر کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ بیٹا نہیں بچا تو اب محمد کا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا۔ اسی بات پر سورہ کوثر نازل ہوئی تھی۔ حالانکہ ان کافروں کی اولاد کا جن پر انہیں غرور تھا، انہی کا کوئی نام لیوا نہیں اور ہمارے نبی کا نام لیوا آج کسی سے چھپے نہیں۔ تیسرے بیٹے ابراہیم۔ حضرت ابراہیم لمبے سمے تک زندہ نہیں رہے۔ وہ 17 یا 18 مہینے کی عمر میں ہجرت کے بعد 10ویں سال انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول اپنے چھوٹے بیٹے کی موت پر بہت دکھی ہوئے تھے۔
जब हज़रत इब्राहिम का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के रसूल ने कहा, हकीकत में ये आँखें आंसू बहाती हैं और ये दिल दुखी है, लेकिन ज़बान से हम ऐसा कुछ नहीं कहते हैं जो हमारे अल्लाह को नाराज़ करता है। हकीकत में हम ए इब्राहिम तुम्हारी जुदाई में दुखी हैं। अगर हम अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी पर एक नज़र डालते हैं तो हमें सीखने के लिए बहुत सारे सबक मिलेंगे। अल्लाह ने नबी को बेटे और बेटियां दी, लेकिन अल्लाह ने बच्चों को एक एक करके अपने पास बुला लिया, और इससे पहले अल्लाह ने नबी, माँ बाप, दादा, चचा को एक एक करके तब बुला लिया जब नबी को उनकी ज़रूरत थी। एक के बाद गमों का सैलाब नबी पर पड़ता गया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि पूरी इंसानियत के लिए नमूना थे, इसलिए अल्लाह की मसीलत को सामने रखते हुए इन गमों पर सब्र किया और पूरी दुनिया को ये सबक दिया कि अगर कोई मुसीबत तुम पर पड़े तो उस पर सब्र कैसे करना है।